مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج، اور الحمدللہ عز و جل اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن پاک کی کوئی خاص صورت یا کوئی خاص آیت الحمدللہ عز و جل بتاتے ہیں کہ جو مختلف مسائل کے حل کے لیے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے الحمدللہ عز و جل وہ صورت یا آیت وہ پڑھی جاتی ہے۔ آج جس صورت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کیا ہے ناظرین؟ پہلے تو سنیے، سورۃ الفاتحہ یہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ جی، ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 7 آیات، 27 الفاظ اور 140 حروف ہیں۔ احادیث اور روایات میں سورہ فاتحہ کے مختلف نام آئے ہیں۔ اس کا ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اللہ پاک کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اچھا، اسی طرح اسے ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ پر جتنے صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، ان کے مضامین قرآن کریم میں ذکر کر دیے گئے، اور پورے کے پورے قرآن کریم میں جتنے مضامین ہیں ان سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ام القرآن بھی ایک نام ہے۔ اچھا، اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک خوبصورت نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورۃ شفا دینے والی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے سورہ فاتحہ میں۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورہ رقیہ بھی ہے۔ سورہ رقیہ بھی ہے، یعنی وہ سورت کہ جس کے ذریعے دم کیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی یہ دم سکھاتے تھے۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا عمل مبارک تھا۔ تو مختلف بیماریوں سے حفاظت کے لیے آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر بھی دم کر سکتے ہیں ناظرین۔ اچھا، ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچھو کے کاٹنے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شفا عطا فرما دی تھی۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے میں ایک پاگل شخص تھا۔ اچھا، وہ اس کی کیفیت یہ تھی کہ جس کو لوگ زنجیروں سے باندھ کر رکھتے تھے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 3 دن تک صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا، اللہ پاک نے اسے پاگل پن سے شفا عطا فرما دی۔ اس کی جو کیفیت تھی وہ الحمدللہ عز و جل بہتری کی طرف آ گئی، اس کے افاقہ حاصل ہو گیا، پاگل پن کا جو مرض تھا وہ مرض الحمدللہ عز و جل دور ہو گیا سورۃ الفاتحہ کی برکت سے۔ تو ہوتا ہے بعض اوقات گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات طبیعت میں کچھ گرانی سے محسوس ہوتی ہے، اب ٹھنڈ کا بھی موسم ہے، اور بعض اوقات نزلہ، زکام، کھانسی، سینے کی خرابی، جسم میں درد، ہڈیوں میں درد، اس طرح کے بعض اوقات امراض لوگوں کو ہوتے ہیں، بچوں کو بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اچھی نیتوں کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر شفا کی نیت سے آپ پڑھ کر آپ اپنے مریض پر دم کر دیں۔ اچھا، دوسروں پر بھی دم کر سکتے ہیں، آپ اپنے اوپر بھی دم کر لیں، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔
صاحب استخارہ کرانا تھا. یہ والد صاحب کا جو ہے نا وہ خارش وغیرہ ہوتا ہے, الرجی ہے, ان کے سر میں منہ میں خارش ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, چیک کرانا تھا. جی محمد شہزادہ, ماں کا نام نازیہ خاتون. صحیح ہے انشاءاللہ الکریم. ابھی آپ کے والد صاحب کا استخارہ کرتے ہیں. جی نیکسٹ کال. استخارہ کرانا تھا. میرا نام ندیم ہے, والدہ کا نام ریحانہ بی بی. ٹینشن بہت ہوتی ہے, کام میں بھی نہیں دل لگتا. ٹینشن بھی رہتی ہے, کام میں دل نہیں لگتا. جی اس حوالے سے بھی ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. جنید بھائی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرے جسم پہ زخم بنا ہوا ہے, بیڈ سول جسے کہتے ہیں, کمر پہ, جس سے میرا پیرالائز ہے. تو اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج بتا دیں کہ یہ زخم ٹھیک ہو جائے. 7 ماہ ہو چلے ہیں زخم کو, ٹھیک ہونے پہ نہیں آ رہا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے, صبر کیجیے, اللہ پاک رحم فرمائے, کرم فرمائے انشاءاللہ الکریم. یہ اس حوالے سے ایک وظیفہ ہے, وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. ہم لوگ بھائی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں لیکن مل رہا نہیں, بہت پریشان ہے. اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. صحیح ہے, رشتہ نہیں مل رہا. جی اگلی کال چلائیے گا. قاری صاحب میری ماما کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے, تو اس کا کچھ حل بتائے. دوائیاں بھی کھاتی ہیں, کچھ نہیں اثر ہوتا. میری ماما کا نام شمع, میری نانی امی کا نام ہے زینب بھی. صحیح. جی نیکسٹ کال. ابو میرے کا نام اکرم ہے, اور اس کو پتھری کا مسئلہ ہے اور کاروبار میں بہت تنگیاں ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ الکریم. ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں. روحانی علاج پہلے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات دیے جائیں گے. ہمارے اسلامی بھائی تھے بتایا کہ ٹینشن رہتی ہے اور کام میں دل نہیں لگتا. دیکھیں اگر ٹینشن ہے نا تو اس کے لیے آپ کو خود کوشش کرنا پڑے گی, اپنے آپ کو مطمئن رکھنا پڑے گا, طبیعت میں ایک اطمینان پیدا کریں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے, کوئی گھریلو معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, کاروباری حوالے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, یا کوئی اس طرح کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں کہ ہم ٹینشن شمار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, باوضو رہنے کی عادت بنائیں. اور اس کے لیے آپ دیکھیں ٹینشن نہ لیں. اس کے لیے آپ یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ الکریم ذہنی ٹینشن آپ کی دور ہو جائے گی. اور دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ کام میں دل نہیں لگتا. اچھا اب یہ ہوتا ہے ٹینشن کی وجہ سے. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے ٹینشن اتنی سوار کر لیتے ہیں, نہ کام پہ جانے کا, نہ آفس جانے کا, نہ جاب پہ جانے کا دل کرتا ہے, نہ گھر میں دل لگتا ہے. اتنی زیادہ ٹینشن سوار کر لیتے ہیں جس کا نتیجہ پھر یہ سامنے آتا ہے. چلے کام میں بھی دل لگے, اس کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں. یہ وظیفہ صبح و شام آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر. آپ یہ پڑھیں صبح و شام 100 مرتبہ. آپ دیکھیں الحمدللہ سبحان کام میں دل لگ جائے گا. اچھا کاروبار میں, نوکری میں, کسی بھی جائز کام میں دل نہ لگتا ہو تو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں. اچھا اب کیفیت اگر ایسی ہے کہ وظیفہ پڑھنے کا بھی دل نہیں کر رہا, تو گھر کا کوئی فرد یہ وظیفہ پڑھ کر آپ صاحب معاملہ کے لیے یہ دعا کر دیں. جس کے ساتھ اس طرح کی کیفیت ہے, اس طرح کا مسئلہ ہے, اس کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ الکریم کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, آپ نے کہا کہ جسم پر زخم میں بیڈ سول ہو چکے ہیں, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. یہ ہوتا ہے بعض اوقات جب بیڈ پر ایک مستقل مریض لیٹا رہے ہو تو جسم پر اور کمر پر بیڈ سول ہو جاتے ہیں, زخم ہو جاتے ہیں, کافی آزمائش ہوتی ہے. تو جسم کے جس حصے پر زخم ہونا تو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیں. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ 1 مرتبہ یہ عمل کر لیں دن میں کم از کم, اور کثرت کے ساتھ یا سلام یا سلام یا سلام یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ الکریم سلامتی نصیب ہوگی اور آپ کی یہ زخم جلد ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, آپ نے کہا تھا کہ بھائی کا رشتہ نہیں مل رہا, کافی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو بھائی کو کہیے گا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. 41 مرتبہ پڑھنی ہے, اور یہ 92 دن تک یعنی کم و بیش 3 ماہ 2 دن تک یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے. اور اس نیت کے ساتھ یہ وظیفہ کیجئے گا کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت, ناجائز رسمیں بشمول فلمیں, ڈرامے, گانے بجے, تصاویر سے بچیں گے. انشاءاللہ الکریم رشتہ
آ جائے گا، جلد شادی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین، آپ کو مفتی قاسم صاحب کا ایک خاص پیکیج، ایک کلپ ہے، آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں روحانیت حاصل ہو جائے، ہمارے اندر ایک روحانی طاقت ہمیں نصیب ہو جائے، تو سلسلہ بھی ہے روحانی علاج استخارہ۔ تو روحانیت کیسے حاصل ہوگی، اس کا وقت کون سا ہے، کس وقت میں کون سا عمل کر کے آپ روحانی طاقت کا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ جو روحانیت کی سپیڈ رات میں ہوتی ہے وہ دن میں نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا فرمایا نفس پہ بوجھ ہے، رات کو اٹھنا عبادت کرنا نفس پہ بوجھ ہے، واقوم قیلا، لیکن رات کے وقت جو بات نکلتی ہے وہ سیدھی نکلتی ہے، جو زبان اور دل کی موافقت ہے وہ رات میں زیادہ ہوتی ہے، جو خشوع و خضوع ہے وہ رات میں زیادہ ہوتا ہے، جو توجہ اللہ ہے وہ رات میں زیادہ ہوتی ہے، جو معرفت کی منزلیں طے ہوتی ہیں وہ رات میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اولیاء کرام جو نوافل پڑھتے تھے، 500 نوافل، ہزار نوافل وہ رات میں پڑھا کرتے تھے، جو ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے وہ رات میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، جو ساری رات قیام ہوا کرتا تھا وہ قیام بھی راتوں میں ہوا کرتا تھا، جو تسبیح اور ذکر اذکار کی کثرت ہوتی تھی وہ رات میں ہوا کرتی تھی۔ اور جب آدھی رات ہوتی ہے، حدیث مبارک میں ہے کہ رب اپنی شان کے لائق پہلے آسمان کے اوپر جلوہ فرماتا ہے، رب اپنی شان کے لائق پہلے آسمان پہ جلوہ فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی مانگ پوری کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ فرمایا آدھی رات سے رب یہ ندا فرماتا ہے اور صبح تک یہ ندا چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح شب برات انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، فرمایا اس قرآن کو ہم نے بڑی برکت والی رات میں نازل کیا۔ وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ وہ شب برات ہے، جس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مسلمانوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، جس رات رب کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، وہ رات کا وقت، اور رات ہی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ روحانی طاقت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر روحانی ایک کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو راتوں کو اٹھ کر عبادت کریں، خوف خدا سے روئیں، اور یاد خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آنسو بہائیں اور تنہائی اختیار کریں، اور آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم کیسی روحانیت حاصل ہوگی۔ اور ان سب سے پہلے فرائض و واجبات کی پابندی، نمازوں کی پابندی بھی کریں، تلاوت قرآن کا بھی سلسلہ کریں، الحمدللہ عز و جل روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جن ناظرین نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں جوابات نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلے ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی تھے، والد صاحب کا نام آپ نے شہزادہ بتایا تھا کہ ان کے چہرے پر، جسم پر خارش ہو چکی ہے، الرجی وغیرہ ہو رہی ہے، تو کیا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بیماری کا معاملہ ہے؟ تو دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، آپ کے والد صاحب کا بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ سورۃ المؤمنون کی یہ آیت فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ یہ مدنی منع تھے، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا طبیعت خراب رہتی ہے، دوائیاں کھاتی ہیں پھر بیمار ہو جاتی ہیں، تو والدہ کا نام آپ نے شمع بتایا تھا۔ ان کا استخارہ کیا گیا تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر وغیرہ اتروائیں، سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 پڑھ کر دم کریں، نظر اتر جائے گی، طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی۔ ہمارے اکرم بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ پتھری ہے اور کاروباری مسائل ہیں۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا محمد اکرم بھائی کا تو آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائشیں، پتھری کا جہاں تک تعلق ہے یہ بھی آزمائشیں ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ سورہ علم نشرہ 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ اور کاروباری مسائل کے حل کے لیے آپ بعد نماز جمعہ 786 مرتبہ یا اللہ کاغذ پر لکھ کر آپ اپنے گھر میں لٹکا دیں، کاروبار انشاءاللہ الکریم آپ کا خوب چمکے گا۔ اچھا یہ ہمارے مزید ناظرین تھے، انہوں نے میسیجز کیے تھے، انہوں نے کہا تھا، یہ ہمارے محمد عرفان اور والدہ کا نام آپ نے بتایا تھا
مسرت کہ ان کا ذہنی مسئلہ ہے، ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے، ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی ایسا روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے، جسمانی اور نفسیاتی پرابلم کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اب دیکھیں ذہنی طور پر اگر کوئی کمزور ہو، ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو چکا ہو تو یہ چند وظائف نوٹ کیجئے گا۔ پہلے تو 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور آخری تینوں کل سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ صورتیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اس شخص کو پلائیں کہ جو ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے، نفسیاتی مسئلہ جس کے ساتھ ہے، تو الحمدللہ عز و جل ذہنی طور پر مضبوط ہو جائیں گے، نفسیاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، انہوں نے یہ ایک میسج ہے، انہوں نے کہا تھا نام آپ نے بتایا تھا کہ امین، میرا بیٹا غصہ بہت کرتا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی کو پیار نہیں کرتا، ڈراتا بھی ہے، باتیں بھی نہیں کرتا، استخارہ کر کے بتائیں۔ نبیل نام آپ نے بتایا تھا، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، محمد نبیل کا۔ کوئی ایسا روحانی مسئلہ فی الوقت ان کے ساتھ نہیں ہے، بچوں کی اپنی کیفیت ہے، آپ ذہن سازی کریں، بچوں میں پیار، محبت، اتفاق، اتحاد پیدا ہو، اس کے لیے ان کی تربیت بھی آپ کریں۔ روحانی مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے دونوں بچوں کو پلا دیں، ان کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ ایک اور نام تھا رابعہ، والدہ کا نام فردوس، کے استخارہ کروانا ہے، بہت بے چینی رہتی ہے، عجیب سا خوف رہتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا تو اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کا بھی اشارہ ہے، یہ اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور یہ وقتی طور پر ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو مطمئن رکھیں۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، ڈر و خوف سے نجات کے لیے روزانہ 16 مرتبہ آپ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو 16 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، آپ کا ڈر، خوف اور یہ جو بے چینی ہے یہ سب انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گی۔ جسم پر کالے مسے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ ہوتا ہے بعض اوقات جسم پر جیسے کالے نشانات پڑ جاتے ہیں، چہرے پر آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات نشانات پڑ جاتے ہیں، مسے نکل آتے ہیں، داغ دھبے نکل آتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر لیں، دونوں ہاتھوں پر دم کریں۔ دم کرنے کے بعد آپ اپنے چہرے پر پھیر لیا کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے چہرے کے یہ داغ دھبے اور جو کالے مسے نکل آتے ہیں یہ انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گے اللہ کی رحمت۔ مزید بھی میسیجز ہیں ناظرین آپ کے، اور میں انشاءاللہ الکریم شامل کروں گا۔ آئیے پہلے کچھ شامل کرتے ہیں، آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کالز دیجیے۔ میری خالہ کا نام نازمینہ ہے، ان کی بیٹی کا نام ثنا ہے، ان کی بیٹی کے وائٹ بلڈ سیل نہیں بن رہے، استخارہ کیجئے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ وائٹ سیل نہیں بن رہے، صحیح ہے، انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی میرا نام شہمیر ہے، والدہ کا نام ناہید ہے، مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے، میری ٹانگ میں سوائس کی بیماری ہو گئی ہے، اس کے بارے میں اور کاروبار کے حوالے سے نا استخارے بتاتے ہیں۔ صحیح، جی اگلی کال چلائیے۔ استخارہ کروانا تھا، رضوان راشد، والدہ کا نام شاہدہ، یہ نوکری کا مسئلہ۔ روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کاروبار پر بندش وغیرہ کے معاملات ہوں، یا گھر پر کسی کے بندش وغیرہ کے معاملات ہوں، یا صحت کے حوالے سے اگر عملیات کے معاملات ہوں، تو اس صورت میں ایسا کوئی عمل ارشاد فرمائے جس سے عملیات وغیرہ سے چھٹکارا مل سکے، اور مزید یہ کہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں، ان سے بچت کی صورت بنی رہے۔ صحیح، اس کا ایک بندش کے توڑ کا عمل ہے، وہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی قول چلائیے گا۔ ہمارا کزن گم ہو گیا، کوئی وظیفہ بتا دے۔ اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی مزید میں انشاءاللہ الکریم کالز شامل کریں گے ناظرین آپ کی، اور میسیجز بھی ہیں کافی سارے، میسیجز کے بھی انشاءاللہ الکریم استخارے اب کیے جائیں گے۔ جنہوں نے کالز کی استخاروں کے حوالے سے وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کا، ناظرین آپ کے استخارے کیے جائیں گے۔ کچھ ہمارے پاس الحمدللہ سبجل تاثرات بھی موجود ہیں دنیا بھر میں ماشاءاللہ، جہاں روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں، کیسے ان کا علاج ہوتا ہے، کس طرح الحمدللہ سبحان وہ فیضیاب ہو رہے ہیں، کیسے ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ آئیے انہی کے زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں اورنگی ٹاؤن سیکٹر 6C، یہاں پر موجود ہے
اورنگی ٹاؤن کی قدیمی جامع مسجد بلال. اس جامع مسجد بلال میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال. اس اسٹال پر آنے والے پریشان حال اسلامی بھائی, بیمار اسلامی بھائی, درد اور رنج سے پریشان اسلامی بھائی کو کس طرح برکتیں حاصل ہوتی ہیں, کیا کیا ان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں, چل کر لیتے ہیں ان سے تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ داؤد خان. تیمور رضا طارق. سلیم. ہمارا عادل خان عطا ہے. یہاں روحانی علاج کا اسٹال لگا, کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا؟ ہمارے ذرا گھریلو مسائل اس کے علاوہ کاروباری مسائل وغیرہ تھے, تو اس سلسلے میں میرا آنا ہوا. ہم جو ہے آتے رہے ہیں پچھلے ٹائم بھی, جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے تو بالکل میں یہی آتا ہوں. وہ مجھے افاقہ ہوا ہے تو آج ہمارے ایک عزیز کو ضرورت پڑی تھی تو میں نے چلے آیا, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بلال مسجد. تو ماشاءاللہ ان کو میں لے کر آیا تھا, ان کا ایک جو مسئلہ تھا اس حوالے سے. بہن کی طبیعت وغیرہ بہت زیادہ خراب ہوتی ہے, اسی سلسلے میں لگایا میں تعویذ کی چکر میں. اچھا, پہلے آپ نے علاج کروایا ہے؟ جی پہلے بھی ایک بار جو ہے نا تعویذ لے چکا ہوں میں, تو گھر میں لڑائیاں وغیرہ ہوتی تھی. الحمدللہ اب کافی بہتر ہو گیا. تو پھر معاملہ اس کے بعد تعویذ کو بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا, تو سال گزرا, اس کے بعد پھر وہی معاملات شروع ہو گئے. اچھا, تو ابھی کس سلسلے میں آئے دوبارہ؟ ابھی بھی اسی سلسلے میں آؤ. اس کے علاوہ کاروباری معاملات جو ہے نا وہ تھوڑے خراب چل رہے ہیں اس وجہ. پہلے جو ہے نظر بد وغیرہ کا میرا ذرا ایشو تھا, تو اس حساب سے میں نے لیے تھے, اس میں افاقہ بھی ہوا. تو جب اب جو ہے دوبارہ آئے بالکل اپنے عزیز کو لے کے. پہلے ہم نے لیا ہے بھانجے کے, بخار بہت زیادہ ہوتا تھا, اس کی چیز سے لیا تھا. ماشاءاللہ بہت بہتر ہوا, صحیح ہوا. بہن کے ساتھ آپ کیا مسائل ہیں؟ بیمار وغیرہ رہتی, شوگر وغیرہ ہے, طبیعت سے, نہیں تو گھر کے جو مسئلہ مسائل سلسلے میں آیا تھا. فرمائے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. جنید بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا کوئی کاروبار کے حوالے سے روحانی علاج بھی بتا دیں. ان کا کاروبار چلتا ہے, پھر رک جاتا ہے, چلتا ہے, رک جاتا ہے, نقصان ہوتا رہتا ہے. اچھا, گھر کا جو انہوں نے ایشو بتایا نا کہ گھر کے اندر ایسے معاملات ہیں کہ صحیح ہو گئے, جھگڑے وغیرہ ختم ہو گئے, 1 سال تک سب صحیح رہا, اب پھر دوبارہ شروع ہو گیا. ایسا کیا کریں کہ یہ جھگڑے وغیرہ جو یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں؟ یہ نظر بد کے حوالے سے کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیں اور مسائل حل ہو جائیں. جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں عام طور پر لوگوں کے ساتھ, یہ مسائل کے حل کے لیے کوئی بہترین سا روحانی علاج ارشاد فرما دیں. ان کی جو بہن ہے وہ اکثر بیمار بھی رہتی ہیں اور شوگر کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ. شوگر کے لیے کوئی روحانی علاج آپ بتا دیجئے. اللہ پاک تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائیں. جن کے جو مسائل ہیں اللہ پاک ان کے مسائل بھی حل فرمائیں. جو بیچارے پریشانیوں میں ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائیں. دیکھیں ترتیب وار میں عرض کر دیتا ہوں ان کے روحانی علاج. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, آپ نے کہا تھا کہ گھر کے لڑائی جھگڑے ماشاءاللہ علاج کروایا, بہتری کی طرف آ گئے, پھر دوبارہ اس طرح کے مسائل ہونا شروع ہو گئے. وجوہات پر بھی غور کیجئے گا, وجوہات کیا ہیں. ایسا تو نہیں کہ پہلے چلیں غصہ کرتے تھے پھر غصہ کرنا چھوڑ دیا, الحمدللہ سے وجل مسائل حل ہو گئے, اب پھر دوبارہ جذبات میں آ گئے ہوں. یہ بھی تو ممکن ہے. بعض اوقات قوت برداشت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, غصے پر قابو نہیں پاتے اور لڑنا جھگڑنا شروع کرتے ہیں. ایک تعداد جو صبح سو کر جب اٹھتی ہے تو دماغ بالکل جو ہے نا بالکل ایک سن ہو رہا ہوتا ہے, تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتے ہیں. تو خدا را نفس پر بھی غصے پر بھی قابو پانے کی کوشش کریں. صبر و تحمل, طبیعت میں ایک اطمینان, ایک بردباری آپ پیدا کرنے کی کوشش کریں. کچھ دیر ٹھہر جائیں, کچھ بولنے سے پہلے, کچھ کرنے سے پہلے, کچھ کہنے سے پہلے کچھ دیر رک جائیں. آپ سوچیں, غور و فکر کریں کہ درست بھی ہے یا نہیں جو میں کرنے لگا ہوں, جو میں کہنے لگا ہوں. انشاءاللہ الکریم کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں, چلیں گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں. جب بھی آپ گھر میں داخل ہونا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں. یہ جو عرض کرنے لگا ہوں یہ اپنے معمولات میں آپ شامل کر لیں. آپ دیکھیں اس کے 2 فوائد حاصل ہوں گے. وہ کیا؟ گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور رزق میں برکت رہے گی. عمل ایک کرنا ہے آپ نے, جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں بسم اللہ شریف پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں, پھر گھر والوں کو سلام کریں. اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. اور ایک بار آپ سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے, قل هو اللہ احد شریف. آپ دیکھیں اللہ اکبر, ایسی کمال کی برکتیں یہ ہمارے بزرگوں کا مجرب شدہ تجربے سے ثابت ہے. ہمارے بزرگان دین کے یہ معمولات میں شامل تھا عمل کہ دن کی ابتدا میں جب بھی گھر میں داخل ہوتے یہ عمل فرمایا کرتے تھے. گھر کے لڑائی جھگڑے ختم اور رزق میں الحمدللہ سے برکت رہے گی. دوسرا, ہمارے یہ اسلامی بھائی تھے, آپ نے کہا تھا کہ نظر بد, اس کے لیے سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کر لیں, الحمدللہ سے نظر بد ختم ہو جائے گی. اچھا, بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں, سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو نظر اترواتے رہتے ہیں, وظائف بھی پڑھتے ہیں, پھر نظر لگ جاتی ہے. تو جی بالکل نظر تو حق ہے, نظر تو لگے گی, یہ لگتی رہے گی, بس حفاظتی اقدامات اپنے کرتے رہیں.
تو انشاءاللہ الکریم نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بہن کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بیماری اور شوگر کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صبح و شام 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے یہ آیت مبارکہ۔ جو شوگر کا مریض ہے پانی پہ دم کریں اور یہ صبح و شام یہ پانی آپ پیا کریں، انشاءاللہ الکریم شوگر آپ کی کنٹرول ہو جائے گی، اور جو احتیاط، جو تقاضے، جو پرہیز ہے وہ بھی آپ نے پورے کرنے ہیں۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات، اور روحانی علاج کے حوالے سے جن ہمارے ناظرین نے کالز کی تھی اب بیان کیے جائیں گے ان کے استخاروں کے جوابات اور ان کے روحانی علاج۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے خالہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کی بیٹی ہیں ثنا بنت نازنینہ، کہ ان کے وائٹ سیل یہ کم ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں جسم میں بعض اوقات خون کی کمی ہو جاتی ہے، وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے درود شفائے امراض، اس درود پاک کی برکت یہ ہے کہ کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، شفا حاصل ہوگی۔ درود شفائے امراض، اس کے 2 طریقے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ درود شفائے امراض پڑھ کر آپ دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں، کسی سادے کاغذ پر لکھ کر، ایک سادہ سا کاغذ لیں، اس پر یہ درود شفائے امراض لکھیں، اگر زردی رنگ یا زعفران میسر ہو تو اس سے لکھ لیں، نہیں تو کسی بھی عام پوائنٹر سے، مارکر سے یہ درود شفائے امراض آپ لکھیں، پھر اس کاغذ کو آپ پانی کی بوتل میں ڈالیں، اور پھر یہ پانی جو ہے نا آپ ان کو جس کے وائٹ سیل کم ہو چکے ہیں یا خون کی کمی ہے اس کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم خون کی کمی پوری ہو جائے گی، وائٹ سیل بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے شہمیر بھائی ٹانگ میں بیماری کا مسئلہ بتایا تھا، کاروباری مسائل آپ نے بتائے تھے، آزمائشوں میں ہیں آپ، وقتی طور پر آزمائش ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائیں، یہ آزمائشیں دور ہو جائیں، اس کے لیے استغفار کی آپ کثرت کریں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ رضوان بھائی تھے، آپ نے کہا کہ نوکری کا مسئلہ ہے، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، کوئی روحانی مسئلہ فی الوقت آپ کے ساتھ نہیں، کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی۔ یاد رکھیے کوشش کامیابی کی کنجی ہے، چابی، کوشش آپ کیجئے، اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ آپ بعد نماز جمعہ 786 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ لکھ لیں آپ کسی سادے سے کاغذ پر، انشاءاللہ الکریم رزق میں برکت رہے گی۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کاروبار میں بندش ہے، گھر میں بندش ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ بندش کا توڑ ہو جائے۔ تو آئیے میں بیان کرتا ہوں بندش کا توڑ۔ اگر آپ کو لگتا ہے میرے کاروبار میں بندش ہے، یا میرے گودام میں، میری فیکٹری میں، میرے آفس میں، میرے روزگار کے حوالے سے بندش ہے، تو لیجئے بندش کا توڑ آپ خود کیجئے گا، کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود بھی بندش کا توڑ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے ہوں گی، ایک تو یہ کہ لوبان اور دوسرا کوئلے، یہ 2 چیزیں آپ اپنے ساتھ رکھیے گا۔ بندش کا توڑ کیسے کریں گے؟ دیکھیں چاہے کاروباری بندش کا توڑ ہو یا گھر پر بعض اوقات بندش ہو جاتی ہے، تو کاروبار گھر کی بندش کا توڑ کرنے کے لیے بعد نماز فجر، جی نماز فجر کے بعد یہ عمل کرنا ہے، لیکن سورج نکلنے سے پہلے بعد نماز فجر سورج نکلنے سے پہلے آپ باوضو جو آپ کی دکان ہے، آفس ہے، گودام ہے، آپ کا گھر ہے، جس کی بھی بندش کا توڑ آپ کر رہے ہیں، تو آپ جو دکان کا یا مکان کا مین گیٹ ہے نا، آپ مین گیٹ کے باہر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر 1 مرتبہ آپ پڑھیں گے سورۃ الناس، قرآن پاک کی جو سب سے آخری سورت ہے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، 1 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اچھا 1 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے نا سورہ ناس، پڑھ کر اب آپ کیا کریں گے؟ دروازے پر دم کریں، سورۃ الناس پڑھ کر گھر کے دروازے پر آپ دم کر دیں۔ اچھا اب دم کرنے کے بعد آپ 5 قدم پیچھے ہٹیں گے، 5 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اچھا جو آپ نے جوتے پہنے ہیں، چپل پہنی ہے، مگر کوشش کیجئے گا کہ وہ جوتے چپل جو ہے نا یہ لیدر کے ہونے چاہیے، چمڑے کے ہونے چاہیے، اس کے جو سول ہیں یہ چمڑے کے ہوں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ وہ جوتے چپل اتار کر ان کے تلوے آپس میں یہ جھاڑیں گے، جھاڑنے کے بعد اب وہی جوتے چپل پہن کر آپ اپنی دکان میں، اپنے گھر میں داخل ہو جائیں، اور لوبان اور کوئلے پہلے سے سلگا لیجئے گا، کوئلے جلا کر اب آپ پورے گھر میں، پوری دکان میں، جو آپ کا گودام ہے، جہاں کی بھی آپ بندش کا توڑ کر رہے ہیں، آپ پورے گھر کی آپ دھونی دیجئے، یہ دھونی دیجئے آپ، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اس بندش کا توڑ ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھیے گا اس عمل کے ساتھ ساتھ 5 وقتہ نماز کی پابندی ضروری ہے، جی
آپ نماز سے الحمدللہ عز و جل روزی میں رزق میں برکت رہتی ہے، کاروبار میں برکت رہتی ہے۔ تو یہ تھا بندش کا توڑ، اس کے مطابق آپ کر لیجئے گا۔ یہ جو آپ کو مکمل طریقہ میں نے عرض کیا، ابھی یاد نہ ہو سکا ہو، سمجھ نہ آیا ہو، تو آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی ماشاءاللہ آپ یہ پرنٹ شدہ باقاعدہ اس کا طریقہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرے کزن ہیں وہ گم ہو چکے ہیں، اللہ پاک خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ آپ سے واپس ملائے، خیر و عافیت کے ساتھ اللہ کرے جلد گھر واپس آ جائیں۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گم ہو جائے تو ایک ہفتے کے اندر اندر وہ واپس آ جائے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورہ والضحیٰ پڑھیں۔ پڑھ کر جو آپ کا گھر ہے، گھر کے جو 4 کونے ہوتے ہیں نا، ان چاروں کونوں میں سے آپ 2 کونوں میں اذان دیجئے اور 2 کونوں میں آپ تکبیر پڑھیں، اقامت کہیں۔ اچھا، اقامت کہنے کے بعد اب آپ اس شخص کی، اپنے کزن کی واپسی کے لیے آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ایک ہفتے کے اندر اندر بخیر و عافیت اور سلامتی وہ واپس آ جائیں گی، آپ کو اس کی اطلاع مل جائے گی۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ اچھا، امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کے الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے کچھ خاص تعویذات ہیں جو روحانی علاج کے بستوں پر دیے جاتے۔ اگر کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی شخص گھر سے بھاگ جائے تو خاص اس کے تعویذات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ان تعویذات کی برکت سے الحمدللہ گمشدہ چیزیں مل جاتی ہیں، گمشدہ شخص واپس مل جاتا ہے۔ یہ تو عشاء کے بعد کا عمل ہوا، تعویذ بھی حاصل کیجئے گا، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر کے جو افراد ہیں دیگر، وہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ویڈیو سوالات دے دیجئے۔ میرا ہے نا ذرا گلے میں مسئلہ ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیں۔ میرے گھٹنوں میں اور پنجوں میں اور جسم میں پورا درد رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دو۔ 2 مہینے سے فالج ہوا میرے کو، کوئی علاج بتاؤ۔ فالج کے حوالے سے دیکھیں، آپ لوہے کا ایک تھال لے لیں، تھال لوہے کا جو تشت جسے کہتے ہیں، بڑی سی ایک تھالی، تھال، بڑی سی پلیٹ، اس میں آپ سورہ زلزال قرآن پاک کے 30ویں پارے میں آپ خود لکھ لیں یا کسی سے لکھوا لیں۔ اچھا، سورہ زلزال لکھنے کے بعد آپ اس میں پانی ڈالیں، پانی ڈال کر آپ یہ پئیں، فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک دوسرے سے تھال پر سورہ زلزال لکھیں، لکھنے کے بعد آپ اس کو دیکھیں، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل فالج کی بیماری جاتی رہے گی۔ اچھا، آپ روحانی علاج کے بستے سے بھی کوشش کر کے رابطہ کر کے فالج کے حوالے سے تعویذات ضرور حاصل کیجیے گا۔ جسمانی درد سے نجات کے لیے سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آپ پڑھا کریں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اچھا، یہ گلا خراب رہتا ہے تو اس کے لیے سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے گا، انشاءاللہ الکریم گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین۔ آئیے، جن ہمارے ناظرین نے میسیجز کیے تھے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے آمنہ نام ہے، والدہ کا نام زینب خاتون، بازو میں درد رہتا ہے، علاج کروانے کی 3 مہینے بعد دوبارہ درد شروع ہو جاتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ 1 مرتبہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو آپ پڑھتے رہا کریں۔ اچھا، میرا نام قمر ہے، والدہ کا نام منصور بی بی ہے، کافی جگہ نوکری کی تلاش کی ہے لیکن کام نہیں ملتا، تو حصول روزگار کے لیے بعد نماز عشاء آپ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم روزگار کے اسباب بن جائیں گے۔ امی کے گردے میں درد رہتا ہے، حسنین بھائی ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے، تو 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، درد گردے کا ختم ہو جائے گا۔ آمنہ تاریہ، والدہ کا نام نازیہ تاریہ، بخار نہیں اتر رہا، کھانے کو بھی دل نہیں کرتا، تو بخار اتر جائے اس کے لیے بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم بخار اتر جائے گا۔ میرے جسم پر بلیک رنگ کے داغ ہیں، کافی علاج بھی کروایا پر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، مجھے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے اور اس کا کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ دیکھیں، جسم پر داغ، دانے، پھوڑے، پھنسیاں اس طرح کے نکل آئیں تو اس کے لیے 3 مرتبہ یا رقیب پڑھ کر دم کر دیں، یہ دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے، اور اگر
دانے نہیں جا رہے، اس کے نشانات نہیں جا رہے، تو ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نور پڑھ کر آپ اس مقام پر دم کر دیں تو انشاءاللہ الکریم یہ ختم ہو جائیں گے۔ بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، میری بہن کا نام سیدہ نصرت ہے، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ پڑھا کریں۔ اسی طرح یہ ایک میسج انہوں نے کہا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ گلٹیاں ہیں سینے میں، تو کافی علاج بھی کروایا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ اس طرح کے بعض اوقات جسم میں رسولیاں ہو جاتی ہیں، جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات گلٹیاں کسی کے گلے میں ہو جاتی ہیں، کسی کے سینے میں نکل آتی ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو درود شفاء امراض یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں، اور اس مقام پر بھی دم کریں جہاں پر یہ رسولی ہو چکی ہے۔ بعض اوقات پیٹ میں رسولیاں ہو جاتی ہیں، سینے میں گلٹیاں نکل آتی ہیں، تو آپ یہ دم کریں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، اور روحانی علاج کے بستوں سے اس کے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے گا۔ دنیا بھر میں ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، تو ضرور یہ حاصل کیجیے گا۔ پلیٹوں کا جو مخصوص عمل ہوتا ہے 40 دن کا، وہ بھی کروائیے گا، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ دل کی دھڑکن میری بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، اس کے لیے کچھ بتائیے۔ دیکھیں دل کی دھڑکن اگر تیز ہو جاتی ہو، دل گھبراتا ہو یا دل کے امراض میں مبتلا ہو، تو سلام قولا من رب الرحیم قرآن پاک کی سورہ یاسین شریف کی یہ آیت، یہ پڑھ کر دم کیا کریں، ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ 75 ٹائم 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر دم کریں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر دل میں سوراخ بھی ہوا نا، تو وہ سوراخ الحمدللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا، طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی۔ اچھا یہ انہوں نے کہا ہے کہ بچہ میرا روتا بہت زیادہ ہے، کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے، اور اس حوالے سے کچھ وظیفہ بتا دیجئے۔ سورۃ الطارق پڑھ کر کھانے پہ دم کر کے آپ بچے کو کھلا دیں، انشاءاللہ الکریم بچہ کھانا پینا شروع کر دے گا، اور طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اور آپ گھر بیٹھے بھی ماشاءاللہ عز و جل اپنا روحانی علاج کروانے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھیج دیجئے۔ شعبہ روحانی علاج، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو وظائف، جو روحانی علاج، جو دعائیں جو آپ کو بتائے گئے، ناظرین بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا، اور عمل شروع کرنے سے پہلے کچھ صدقہ اور خیرات یہ لازمی کر دیجیے گا۔ آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، دعا سے قبل کچھ صدقہ و خیرات کر دیں۔ کسی وظیفے پر عمل کرنا چاہتے ہیں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے صدقہ و خیرات کر دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گے۔ اور جب کام ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے، تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کی نیاز بھی ضرور دلائیے گا، انشاءاللہ الکریم بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کا فیضان بھی نصیب ہوگا۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، بس عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے۔ یا اللہ پاک سب کی پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے، سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ جو مسلمان جادو، جنات، اثرات، سحر، آسیب میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما، سب پر رحم فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری
قدم پر معاونت فرما